السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہیں اس دن پر رونا چاہیے جو نیکی کے بغیر گزار دیا۔ ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بے شک قرآن بھی الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جو رات کے بعد صبح اور گرمی کے بعد ٹھنڈی دیتا ہے، بے شک وہی خدا پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا۔ شخص بن کر نہیں، شخصیت بن کر جیو۔ شخص تو خاک ہو جاتے ہیں، شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روز قیامت میری امت کی تعداد تمام انبیاء علیہ السلام کی امت سے زیادہ ہوں گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ سے معافی مانگو اور عافیت بھی، کیونکہ کسی آدمی کو ایمان و یقین کے بعد عافیت سے بہتر کوئی نعمت نہیں دی گئی۔ یعنی سب سے بڑی نعمت تو ایمان و یقین ہے اور اس کے بعد عافیت ہے۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں اللہ بندوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے خاص طور پر نعمتوں سے نواز دیتا ہے۔ اپنے دکھ کسی کو بتانے کا کیا فائدہ، کیونکہ دشمن اس سے خوش ہوتے ہیں، جبکہ آپ کے دوست پریشان اور اللہ ناراض ہوتا ہے۔ آپ کو جو کچھ بتانا ہے اپنے اللہ ہی کو بتاؤ۔ مجھے اپنے ماضی کا دکھ بالکل نہیں، بس دکھ اس بات کا ہے کہ بہت سے قیمتی جذبات فضول لوگوں پر ضائع کیے۔ گھبرائے نہیں، میرے اور آپ کے معاملات جس کے سپرد ہیں وہ بہت غفور الرحیم ہے، وہ سب بہتر کرے گا۔ کہنے کو میرے پاس ہر رشتہ ہے، لیکن پھر بھی میں خود کو تنہا محسوس کرتا ہوں۔ اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، جب چاہے حالات بدل سکتا ہے۔ گناہوں کی کثرت موت کو بھولنے کی وجہ سے ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے پوری دنیا دیکھی ہے، لیکن مجھے پیدا کرنے والے کی قسم، میری نگاہوں نے کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ نیکیاں کرتے جاؤ، دریا میں ڈالتے جاؤ، جب بھی زندگی میں طوفان آئے گا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ جب انسان ایماندار ہو جائے تو ماضی کے گناہوں پہ اسے کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کا خود پردہ رکھتا ہے۔ ہم لوگ بھی کتنے عجیب ہیں، نشانیاں محفوظ رکھتے ہیں اور لوگوں کو کھو دیتے ہیں۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی سے لڑائی کریں، بس حق اور سچ بولے۔ بے شمار دشمن آپ کو اپنے خاندان میں ہی مل جائیں گے۔ یقین کرو، تم نماز پڑھنے لگ جاؤ، اللہ تمہاری ساری مشکلیں دور کر دے گا۔ دلوں کو صاف رکھنا سیکھو، دلوں کو بغض ہر شے کو کھا جاتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کی نیکیاں بھی اور آپ کی زندگی بھی۔ انسان سب سے زیادہ ذلیل اپنی عزت بچانے کے چکر میں ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھول جاتا ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ کامیابی اگر اتنی آسانی سے مل جاتی، آج کوئی ناکام نہ ہوتا۔ کامیابی پانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، اور کامیاب وہی ہوتے ہیں جو لگاتار محنت کرتے رہتے ہیں۔ کسی بزرگ سے کہا گیا، کوئی نصیحت کر دے۔ فرمایا، بس دھیان رکھنا کہ کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کرے۔ کچھ لوگوں کی فطرت پرندوں کی طرح ہوتی ہے، جہاں دانا وہیں ٹھکانا۔ کوشش کریں رشتوں میں مخلص رہیں۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ صرف مسکرانے پر بھی آپ کو ثواب ملتا ہے، یہاں تک کہ غصے کی حالت میں خاموش رہنے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ غربت اتنی ہے کہ مرغا نہیں کھا سکتے، اور جہالت ایسی ہے کہ پیر صاحب کو بکرا دے آتے ہیں۔ درگاہوں کے زائرین سے زیادہ وہاں کے ملنگ سمجھدار ہوتے ہیں، جو ہمیشہ زندہ لوگوں سے مانگتے ہیں۔ اے پروردگار، میرے سمیت جتنے بھی لوگ تیرے در پر حاضری کے لیے تڑپ رہے ہیں، سب کی دعا قبول فرما، آمین ثم آمین۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم جنت نہ مانگو، بلکہ تم دنیا میں ایسے کام کرو کہ جنت تم کو مانگے۔ مرنا تو اس جہاں میں کوئی حادثہ نہیں، اس دور ناگوار میں جینا کمال ہے۔ ایک باپ اپنی بیٹی کو دنیا کی ہر چیز خرید کر دے سکتا ہے سوائے نصیب کے۔ یا اللہ پاک سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے فرما۔ مسجد ہی وہ واحد جگہ ہے جہاں پر امیر اور غریب دونوں مانگنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو یہ سمجھ لو کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ انسان کی مرضی اور اللہ کی مرضی کے فرق کا نام غم ہے، جتنا فرق کم ہوگا اتنے غم کم ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے جہاد کی اجازت چاہی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا پھر ان کی خدمت میں ہی رہو، یہی جہاد ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو، اور اللہ پاک فرماتا ہے قرآن میں تم مجھے پکار کر دیکھو میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ دولت دنیا کی ہو یا ایمان کی، جتنی بڑھتی جائے گی اتنی نیند کم ہوتی جائے گی۔ لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ قرآن کہتا ہے اور تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ دعائیں رد نہیں ہوتی، بس بہترین وقت پر قبول ہوتی ہے۔ اللہ بہترین دے گا۔ میں نے اپنا سب کچھ خدا پہ چھوڑ دیا ہے، اور ہوگا وہی جو میرے حق میں بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ لوگوں کو اپنی اچھائیاں بتا بتا کر ساتھ رہنے کی بھیک مت مانگے، اپنی کچھ برائیاں بتا کر دیکھے ساتھ کون کون چلتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ بھی، رشتے بھی، احساس بھی، اور کبھی کبھی ہم خود بھی۔ ہمیشہ خوش رہا کرو، کیونکہ پریشان ہونے سے کل کی مشکل دور نہیں ہو جاتی بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے۔ دوسروں کو دیکھنے کی بجائے آپ خود پر اتنا کام کریں کہ دوسرے آپ کو دیکھیں۔ تو خالق ہر تخلیق کا ہے، میں خاک ہر خطا کی۔ حسرتیں کچھ اور ہے، وقت کی التجا کچھ اور ہے۔ کون جی سکتا ہے زندگی اپنی مرضی سے، دل چاہتا ہے کچھ اور ہوتا کچھ اور ہے۔ کوشش کریں کہ نسلی لوگوں سے تعلق رکھیں، یا ناراض بھی ہوں تو عزت اور کردار پر بات نہیں کرتے۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ بہت سی غلطیاں ہوئی زندگی میں، لیکن جو غلطیاں لوگوں کو پہچاننے میں ہوئی ہیں ان کا نقصان سب سے زیادہ ہے۔ حاضر جواب وہ ہے جو غصے میں نہیں کرتا اور سوچ سمجھ کر جواب دیتا ہے۔ غصے میں آپے سے باہر ہونے والا معقول جواب نہیں دے سکتا۔ صفائیاں دینا تو دور کی بات ہے، ہم نے اپنے حق میں بولنا بھی چھوڑ دیا۔ آخری الفاظ: بیوقوف بنتے رہو گے تو تعلقات قائم رہیں گے۔ جس دن غلط کو غلط کہنا شروع کیا، تعلقات بھی ختم اور رابطے بھی ختم۔ یہ ہے آج کی دنیا۔